میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد میں ہی، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ یکم ربیع الاول سے روزانہ آپ یہ نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ کہ جس کا یہ سیزن 10 ہے وہ دیکھ رہے ہیں روزانہ رات 8 بجے کیو ٹی وی پر، اور ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ فارمیٹ سے آپ سب واقف ہیں، میں کوئکلی بتا دوں، پہلے راؤنڈ میں سارے شناخواں آئیں گے، کنٹیسٹنٹس آئیں گے، ایک کے بعد دیگرے اپنے پسند کی نعت کا ایک شعر پڑھیں گے اور اس پر ان کو نمبرز دیے جائیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ایک نعت کا دو لائنز پڑھی جائیں گی، جس لفظ پر اختتام ہوگا اس سے ثنا خان کو آغاز کرنا ہوگا، پھر وہ ثنا خان جس لفظ پر اختتام کرے گا اس سے اگلے ثنا خان کو آغاز کرنا ہوگا، اور تیسرے راؤنڈ میں جج صاحبان ہر ثنا خان کو ایک ایک نعت کا آغاز کریں گے جج صاحبان، اور اس کا انترا پڑھنا ہوگا ہمارے ثنا خانوں کو۔ یہ ہمارا فارمیٹ ہے کوئکلی، اور ہمارے مہمانان گرامی میں ہمارے مستقل جج صاحبان جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور سید زبی مسعود صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ جناب افضل نوشائی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، خود آپ سب واقف ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، اور بغیر کسی توقف کے آج کے ہمارے پہلے ثنا خان جناب حافظ انیس الرحمان جو کہ ملتان سے تشریف لائیں، آئیے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، وہ چراغ محبت جو روز ازل
خلوت لا مقام میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے جناب حافظ انیس الرحمان ملتان سے. جی حضور والا سرور بھائی کیا کہیے گا؟ حافظ انیس الرحمان صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھا کلام انہوں نے انتخاب کیا، اور پڑھنے کی بھی بھرپور ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی. اس میں کچھ ایک تو آپ نے جو اختتام کیا ہے وہ بالکل آپ کے جو پڑھائی تھی اس سے باہر ہو گیا تھا، اور خراش بھی آ رہی تھی، سر آپ نے اپنے حساب سے کچھ لگتا ہے کہ اونچا رکھ لیا تھا، آپ کے وہ کنٹرول اور گرفت پوری طرح سے اس پڑھنے میں نہیں آ رہی تھی. آغاز بھی بہت آپ نے جو ایک پورا رچاؤ سے کیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا، حالانکہ آپ کی آواز اور اس کا جو ایک آواز کا لوچ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ پوری آپ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی پڑھائی میں کچھ تھوڑی سی کمزوری تھی. اوورال ماشاءاللہ آپ نے ایک گیا کا لفظ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ کے اوپر شد ڈال دیا آپ نے، گیا جلایا گیا، تو وہ گیا بہت سافٹ سا لفظ ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ. جناب زبید بھائی. حافظ انیس الرحمان ان کی آواز بہت اچھی اور بہت محنت سے پڑھنے والے ثنا خان، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے مقابلے سے پہلے پریکٹس زیادہ کر لی تھی. تھوڑا طبیعت کا ایشو ہے، وہ کافی پچھلے ہفتے سے نا ذرا. اللہ کریم کرم فرمائے. پڑھا آپ نے مطلب بہت اچھا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ جو آواز لگانا چاہ رہا ہے، جہاں جو مصرع جو لفظ کہنا چاہ رہا ہے، کوشش تھی اچھی لیکن خراش بڑی واضح تھی، اور آپ بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خان ہیں. بہت ساری دعائیں. روفی صاحب. حافظ صاحب اچھا پڑھنے والے ہیں، ہاں ہاں. بندے کو اپنی رینج کے مطابق اپنا سر رکھنا چاہیے. اور دوسرا میں تمام نعت خوانوں کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں، ہاں جیسے اگر یہ مائک ہے تو ایسے آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. جب آپ نیچے کر کے چہرہ پڑھتے ہیں آپ کا ووکل کارڈ باقاعدہ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں بائیں طرف دیکھ کے پڑھیں گے یہ بھی ووکل کارڈ افیکٹ ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھیں ووکل کارڈ جو ہے ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے یہاں تک کہ ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ موبائل پہ اپنا کوئی کسی سے بات کر رہے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں نا اس کو کان پہ ایسے رکھ کے اور دونوں ہاتھوں سے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اس سے بھی ووکل کارڈ ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ کا کان کو ایسے لگایا ہوتا ہے. تو آپ نے بالکل نیچے منہ کر کے پڑھا ہے، اس سے آپ کی آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ اس میں وہ خراب ہوگی. سامنے مائک رکھ کے، سامنے چہرہ رکھ کے اس طرح پڑھا کریں. سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ اچھے نعت خوان ہیں اور محنت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور یہ جو بات کی روفی صاحب نے سمجھنے والی بات ہے کہ موٹر سائیکل تو ابھی بھی دونوں ہاتھ سے ہی چلائیں، لیکن اس کا اینگل ٹھیک کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ اس کے چکر میں موٹر سائیکل ایک ہاتھ سے چلانا شروع کر دیں لوگ. تو یہ وضاحت یہ ہینڈ فری کا زمانہ ہے، اب تو ہینڈ فری لگا لیں ایئرپورٹ. لیکن یہ بتائیں روفی صاحب کہ جب محفلوں میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر بڑی محفل ہو تو کیا انسان فطری طور پر جو پڑھنے والا ہے وہ نہیں کبھی یہ اس انداز سے پڑھا ہوتا؟ جب ادھر کو دیکھتا ہے نا تو پورا اس کی باڈی ادھر کو ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، چہرہ صرف ادھر کر کے پڑھنا وہ نقصان دہ ہے. ٹھیک، اس سے ووکل کارڈ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جناب
माशाअल्लाह जी, हाफिज अनीस उर रहमान, अल्लाह करीम ने आपको जैसी आवाज़ अता की हुई है, यकीन करें ऐसे थोड़ा सा सुर नीचे रख लेते, स्केल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो यकीन करें ऐसी आवाज़ें बहुत कम हैं। आपकी मैदानी आवाज़ है और आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। पहले मिसरे में आपने जैसे ताहतुल लफ्ज़ पढ़ा जाता है ना उर्दू में, आपने सबसे पहले कह दिया, सबसे पहले। जी 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 ये आपने कहा ना। जी जी। और जब दूसरी बार रिपीट किया तो फिर उसको सुर में कहा सबसे पहले। अच्छा, मशीयत, मशीयत ये लफ्ज़ है, अब इस लफ्ज़ को आपने मशीयत बोला। अच्छा, ये सीरियस मिस्टेक है। अच्छा, इसी तरह फिर वो स्केल की वजह से जो गला डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट आपने डाला, अच्छा था। विश यू गुड लक। पढ़ा आपने अच्छा है, सबके ख्याल में बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। और ये सर कहते हैं रूफी साहब भी सभी के यहाँ कोशिश करते हैं कि बारीक से बारीक चीज़ों को भी बताएं, ताकि क्योंकि ओवरऑल तो सारे अच्छे पढ़ने वाले हैं, छोटी मोटी चीज़ों से ही फैसला होता है आगे या पीछे रहने का। और अभी सिर्फ आगाज़ है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छा आगाज़ किया है। इंशाल्लाह आगे मजीद बेहतर होगा मामला। फैसलाबाद से तशरीफ लाएं जनाब मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब, जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जनाब आइए उस्मान साहब। अफसानाए हयात के उन्वान बदल गए। आया मदीना तो अरमान मचल गए। आया मदीना याद तो अरमान मचल गए। मेरे रसूले पाक ने रखे रसूले पाक ने रखे जहाँ कदम। जन्नत जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए। जन्नत जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए। अफसानाए हयात के उन्वान बदल गए। जनाब ज़बीब भाई। मोहम्मद उस्मान चिश्ती, बेटा आपने अपनी उम्र से काफ़ी आगे का पढ़ा है। वाह वाह क्या बात। और बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत सहूलत के साथ। वसीम भाई, ये ठीक है, मेहनत से भी इंसान बड़ा सीखता है, कुछ करके दिखाता है, सही।
لیکن یہ محنت کم اور کرم زیادہ بول رہا تھا. واہ واہ اچھا واہ واہ. ٹھیک ہے, تلفظ کی آپ نے جیسے میرے رسول پاک اضافت تھی, آپ کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. بہرحال اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا, جیتے رہو. واہ. قبلہ روفی صاحب. شاہ صاحب نے وہ لفظوں کو تو بتا دیا. اس میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ بیٹا آپ پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے گلے سے. ایک جس کو کہتے ہیں رگی کا پڑھنا اور ایک سینے کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک کہیں ٹھیک. یہ سینے کے ساتھ زور سے پڑھ رہے ہیں, کہیں رگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسی سے اگر آپ پڑھیں تو اور مزید اللہ نے ان کو گلے میں نا سب کچھ دیا ہوا ہے. سب کچھ دیا ہوا ہے گلے میں, ہر طرح کی اس کو. تو وہ کریں تو اور پڑھا آپ نے اچھا ہے, میں آپ کو وہ نہیں کر رہا, مگر نیکسٹ ٹائم کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک توازن رکھ لے نا کہ میں نے سینے کے زور سے ہی پڑھنا ہے سارا, تو اور زیادہ اچھا لگے گا. جزاک اللہ. بالکل صحیح جناب. عثمان چشتی, باقی باتیں تو بیٹے پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ساری نا. تو ایک بات چونکہ ہم نے آپ کو پہلے آڈیشن میں سنا ہے تو کمپیریٹیولی اس دن پختگی کنٹرول بہت زیادہ تھا. آج جگہ کہتے ہوئے آپ بیچ میں خالی پوزیشنیں لے رہے تھے, کم ہو رہی تھی جگہ, یعنی پختہ پن ذرا کم تھا. یہ پرابلم ہوا, لیکن اوورآل آپ نے امپیکٹ اچھا ڈالا. اور سب سے بڑی بات مجھے جو آپ نظر آئی کہ آپ نے کسی قسم کا پریشر لیا ہی میں نہیں, بالکل یہ کہنے لگا, اور ابھی تک آپ سمائل کیے جا رہے ہیں. یہ میں بالکل یہ کہنے لگا کہ یہ تھوڑا سا اطمینان, اچھی بات ہے کہ چہرے پہ ایک اطمینان ہو کہ بس ٹھیک ہے مقابلہ ہے, لیکن اس کا ایک حد سے زیادہ پریشر نہ لیا جائے. یہ میں یہی کہنے لگا تھا. بالکل جناب. عثمان کی آواز میں چشتی اور فیصل آباد دونوں رنگ موجود ہیں. چشتی رنگ بھی ہے اور فیصل آباد سے آیا ہوا ہے, اس کا بھی رنگ جو ہے وہ اس کی آواز میں ایک نیچرل بیوٹی ہے اس کی آواز میں. اور انترے کے اوپر جا کے آواز جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, اس میں ایک سختی آ جاتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ پریکٹس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ایک آپ نے شاید ججز کی نظر اس پہ پڑی ہے یا نہیں, یہ شاید انہوں نے میرے لیے چھوڑ دیا ہو. آپ کا جو الاپ تھا وہ آپ کے پڑھنے سے مختلف تھا. اچھا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو الاپ کیا ہے وہ آپ کے اگلی اس پڑھائی کے ساتھ اس کی ریلیونس نہیں بن رہی تھی. اور رسول آپ نے پڑھا ہے, پیش پڑھی ہے, اس پہ زبر ہے رسول. یہ مختلف سے مراد یعنی کہ سر مختلف تھا یا وہ اس کا ماحول ہی مختلف تھا؟ جو انہوں نے جس خرچ میں پڑھا ہے اور جس راگ میں جس سر کے ساتھ اس کو میچ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں تھا. وہ ایسے ہی جس جس کو کہتے ہیں کہ کہہ دیا بس, وہ ایک امیج بنا لیا, لیکن اس کے ساتھ متصل نہیں تھا. روفی صاحب seems to disagree. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ الاپ سے خرج کے لیے بچے نے تھوڑا سا الاپ لیا ہوگا, وہ راگ نہیں دکھایا اس نے. ویسے نہیں, جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اگر الاپ کر رہے ہیں یا خرج لے رہے ہیں تو اسی کا ہی لینا چاہیے جس میں آپ پڑھنے لگے ہیں. چینج ہے. مجھے تو چینج لگا ہے. ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, اتنی بڑی اگر غلطی ہوتی تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو جاتے. وہ ہلکا سا تھا بالکل, اور مجھے اس پہ فوراً لگا کہ اس میں کوئی تھوڑی گڑبڑ تھی. نہیں اچھا, اسکیل کا ویسے ڈیفرنس نظر نہیں آیا جو نا, وہ راگ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کی تو ہم نے پرمیشن بھی نہیں دی ہوئی کہ آپ نے پراپر اس راگ کے اندر الاپ نہیں کرنا. وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہ اجازت دے دو. جی نہیں, جب الاپ میں نہ کریں, فیصلہ آباد آڈیشن دینے آیا تھا نا تو میں الاپ کچھ اس طرح کیا تھا. کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے الاپ کچھ اس طرح کیا تھا. تو سر نے کہا تھا کہ سر خرجی دکھانا ہے, اس نے وہ صرف اسکیل کے لیے اسکیل خرجی دکھایا. اسی کوئی نظر ثانی کر سکتے ہو اپنے میں نے نظر ثانی کر لی, بتا دیا ہے. پڑھا بہت اچھا ہے وہ, میں نے بتا دیا ہے کہ ایک جگہ کے 2 رنگ, یعنی آپ بھی حالانکہ فیصلہ آباد سے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. چشتی رنگ اور لاہور رنگ کی داد مل رہی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا, ماشاءاللہ, کیا کہنا ہے, جیتے رہیے. جزاک اللہ. جی اس میں روفی رنگ کا غلبہ ہو گیا. صحیح ہے. اچھا جی, ہری پور سے آئے ہیں ہمارے اگلے ثنا خان اور نام ہے محمد امات. آئیے جناب. میں کے بے
وقتو بے مایا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا تیری محفل میں چلا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک نور تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں. روفی صاحب یہ حضرت صاحب کی پڑھی ہوئی ہے کہیں سے پہلے آغاز سے کریں. ہاں مسئلے. ٹھیک جی. ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح. محمد حماد نے جب کلام شروع کیا تو ہمیں لگا کہ بہت اونچا شروع کر دیا ہے تو انترا نہ جانے یہ کہہ پائے گا کہ نہیں, لیکن انترا اس نے ٹھیک نبھایا. کہا, نبھایا اور اوپر کے سر بھی دکھائے. لیکن بیٹا حالہ نور, ٹھیک ہے, اب یہاں آپ نے وہ پاز لے لیا بیچ میں, تو باقی ہوں کی ادائیگی جہاں جہاں آئی نا وہ سر سے آپ آؤٹ ہوتے رہے. ہاں تو آواز بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن چونکہ بڑا مقابلہ ہے, بڑا پریشر ہے, تو بہرحال بہت اچھا پڑھنے والے ہو. ایک انترا اس کا وہ والا سنا دیجئے نا, یہ کہیں خامیاں ایمان ہی نہ ہو. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا
کہیں کام ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب کامنٹس سر جناب. سبحان اللہ. شاہ صاحب نے سما باندھ دیا. مدینے پہنچا دیا. اللہ اللہ. اور اس وقت تو ویسے ہی سب کے دل بڑے مسترب ہیں بے چین ہیں اس حوالے سے تو. ہاں عماد صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے جی. ہاں حالہ نور جب حالہ کر کے تھوڑا سے نیچے آئے نا اس میں وہاں پر مجھے ہلکا سا مجھے آپ نوٹ نرم لگا ہے. اوورال بہت اچھا پڑھایا. ہاں جی. یہ اتنے بڑے میگا ایونٹ میں آ کے اور پھر اس کے سامنے پڑھنا یہ بڑا جس کی پڑی ہوئی ہے یہ بہت بڑے مشکل. حوصلے کی بات ہے. جی جی جی. تو یہ اتنا سا ہمیں مارجن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیٹے زندہ باد. جزاک اللہ. واہ واہ. جناب میں عماد کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ بہت خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے. آواز میں کوالٹی بھی ہے، درد بھی ہے، تاثیر بھی ہے. اور اگر کمپیریٹیولی دیکھیں یعنی انڈیپینڈنٹلی بات کریں تو بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. بس وہ ایک حالہ نور اور باقی اگر کسی نوٹ کی تھوڑی مسنگ ہوئی بھی تو وہ بڑی مائنر ہے. لیکن اوورآل آپ نے بہت امپریس کیا. ماشاء اللہ. وش یو گڈ لک. جناب سر بھائی. زبردست سر. بہت اچھا اور خوبصورت پڑھا ہے. مائنر سی مسٹیک سی ان کا ذکر کر دیا گیا ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ بہت اچھا آپ نے اس کو کاپی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا اپنا پن بھی اس میں کہیں کہیں نظر آیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پڑھنے والوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو میسج دینے والا کہ آپ کوئی بھی چیز کاپی کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں عماد بھی نظر آنا چاہیے. اور وہ نظر آیا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آل دا بیسٹ جی. اور ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری ثنا خاں حیدرآباد سے تشریف لائیں جی اور نام ہے محمد ثناء اللہ شیخ. آئیے. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں،
کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، جنت کی فضائیں بھی انہیں بہلا نہ سکیں گی، جنت کی فضائیں بھی انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ جی کامنٹس کا آغاز آپ سے کرتے ہیں قبلہ. جی محمد ثناء اللہ شیخ حیدرآباد سے، بڑی دور سے آپ تشریف لائے اور دل سے آپ نے پڑھا ماشاءاللہ. اچھا، انترے میں جو تھوڑا بیلنس ڈسٹرب ہو رہا تھا اور جو ڈومیننٹ چیز رہی آپ کے پڑھنے میں وہ آپ ناک سے اچھا پڑھ رہے ہیں، ناک سے زیادہ. جو لفظ جہاں سے نکلتا ہے اس کا جو اوریجن ہے وہیں سے ادا ہونا چاہیے، تو بیچ میں زیادہ ناک کی آواز سے اس کی پروننسیشن بھی خراب ہو جاتی ہے، تو یہ چیز ڈومیننٹ رہی، اس کی ضرور اصلاح کریں. باقی وش یو گڈ لک. ٹھیک. روفی صاحب اس میں آپ کمنٹ بھی کیجیے گا، اور چونکہ یہی بات آپ نے بھی ایک ثنا خان کے لیے کہی تھی کہ ناک سے پڑھنا اور سینے سے پڑھنا، تو اگر فار ایگزامپل یعنی آپ ایک لائن اگر پڑھ دیجیے کہ مثلا بھائی یہ دیکھیں اس میں ناک غالب ہے اور اس میں سینہ غالب ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے ایسے پڑھنا ہے، تو ایک بچوں کے لیے ذرا جہاں الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے ہم مدینہ، تو نون گنا تو آئے گی نا، تو اس میں تو نیچرلی ناک کا عمل دخل ہوگا. یہ ایسے جیسے اب میں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، یہ ناک میں ناک ہے، ٹھیک 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 صحیح. اس طرح نے اور ان کے پڑھنے میں کیا پڑھنے کہیے گا؟ میں ہی واز این ایوریج بوائے. اوکے ہاں رائٹ. ٹھیک ٹھیک جناب. محمد ثناء اللہ شیخ، مجھے لگا کہ آپ حیدرآباد جانے میں آپ کو بہت جلدی ہے. کیا بتا کے آئے ہو کہ میں کتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں؟ ہے آواز آپ کی اچھی ہے. پھر دیکھیں کہ جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، وہ بھی آپ نے پتہ نہیں کیوں خود سے بیچ میں ڈال لیا، مصرے میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ آتے ہو بیٹا، اچھا پڑھ کے آپ کی مطلب سلیکشن ہوتی ہے، تو یہاں آ کے بھی آپ کو مطلب کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ، بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. آپ اچھا پڑھنے والے ہیں اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جناب. اچھا پڑھا ہے جی، اور بہت کوشش کی، جتنا اچھا پڑھ سکتے تھے اتنا اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت دعائیں ان کے لیے. ٹھیک جناب، بہت شکریہ. پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوسرے سیگمنٹ میں، اور سخن در سخن، اور اس کا فارمیٹ یہی ہے کہ یہاں سے کلام کا آغاز کیا جائے گا، 2 لائنز کسی بھی کلام کی پڑھی جائیں گی، اور اس کا جو آخری لفظ ہوگا اس سے ہمارے اگلے دوست کو کلام پڑھنا ہوگا، پھر وہ 2 لائنز پڑھیں گے، اس کے آخری لفظ سے اگلے دوست کو کلام پڑھنا ہوگا، تاکہ ذرا اس کا بھی اندازہ ہو کہ کتنی نعتیں ہیں ذہن میں.
ہمارے دوستوں کے، اور اس میں 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور اگر وہ 10 سیکنڈ میں نہیں شروع کر پائے تو پھر وہ اپورچونٹی مس ہو جائے گی، پھر کوئی نیا کلام پڑھا جائے گا یہاں سے اور اس پر اگلے ساتھی کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سخن در سخن. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میم میں کے بے وقتو بے مایا ہوں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مدائے پیمبر کا لقب مل گنبد خضرا ہے، اسے جام سمولے دل کھول کے دیدہ پورنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا. رائٹ جناب، اس پہ جج صاحبان کے ہم کامنٹس لے لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ دو بنیادیں، ایک تو بنیادی عنصر تو یہ کہ لفظ سے شروع کیا ہے نہیں، اور پھر کیسا پڑھا. جناب روفی صاحب چلیں جی، افضل بھائی آپ شروع. جی اچھا جی، اس میں ہمارے جو چاروں پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے جس حرف پہ اینڈ ہو رہا ہے، جس لفظ پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ تو پراپر انہوں نے ٹھیک سٹارٹ لے لیا. صحیح. اب اس میں دیکھیں اس سیگمنٹ کے اندر جہاں صحیح لفظ سے سٹارٹ لینے کے نمبر ہیں وہاں صحیح پڑھنے کے نمبر بھی ہیں. صحیح. اس کا ہم نے بھی انالیسس کرنا ہے. جیسے آپ نے حافظ انیس الرحمن آپ نے جب جگہیں کہی ہیں تو اس میں تھوڑا کچا پن نظر آیا، اور آپ نے جہاں چھوڑا ہے گنبد خضرا، گنبد توڑ کے آپ نے اضافت تھی حالانکہ. اچھا، اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. باقی یہ اس قسم کے پرابلم آپ نے کیے ہیں، ہم اس بات کو مد نظر رکھ کے آپ کی مارکنگ کریں گے. ٹھیک. صحیح. روفی صاحب الحمدللہ سب بچوں نے صحیح پڑھا، اور جہاں تک اچھا پڑھنے کا، اس کو نبھانے کا، اچھا میری نظر میں حافظ انیس الرحمن صاحب نے سب سے اچھا پڑھا. ہاں اچھا، ملتان نے اوکے. واپس آ گیا کمپٹیشن کے. ہاں ہاں زبردست، شاباش. واہ جزاک اللہ. جناب سب نے جو ٹاسک ملا، جو آخری حرف تھا اس سے مطلب سب نے پک کیا، صحیح ہے. اور سب نے اپنے تئیں بہت اچھا پڑھا، لیکن حافظ انیس الرحمن آپ نے تو سب سے زیادہ اچھا پڑھا. ٹھیک ہے، اور واہ بالخصوص جو بالکل لاسٹ میں جو جگہ کہی نا، اس سے تو ایک دم سب مطلب حیران ہو گئے، متوجہ ہو گئے. ہاں آپ نے خود اتنا مزہ لیا تو ماشاء اللہ. واہ واہ. جناب سر بھائی اس راؤنڈ کی جو بنیادی چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اس کو اگر ناک آؤٹ راؤنڈ بھی کہا جائے ہاں، تو یہ کوئی کہہ اس سکتے میں ہیں. بے جا نہیں. جی، کوئی کہہ بھی یہاں پہ اگر ڈسٹرب ہو جائے
تو معاملہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے اور ہی ہے. اس میں پڑھت میں جو کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے سب کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کانشیس بچے اس لیے ہیں کہ فوری طور پہ میں اپنے وقت کے اندر ساری جو ہے وہ توجہ ہے کہ اپنا میں توجہ اس کے اوپر 10 ہے سیکنڈ زیادہ. میں الف سے شروع کر دوں اور میں. لیکن بہرحال اس میں ظاہر پڑھت کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. ہاں. تو اوورآل ماشاءاللہ سب نے بیلنس پڑھا ہے. ٹھیک, تو صحیح لفظ سے آغاز کر لیا ہے سب نے, اور اس راؤنڈ کی ہائی لائٹ ججز کے ریمارک سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہیں حافظ انیس الرحمان صاحب, جو کہ پہلے راؤنڈ میں تھوڑا سا اگر پیچھے رہ بھی گئے تھے تو بقول لوفی صاحب کے بڑا زبردست کم بیک انہوں نے کر لیا ہے. جب جو لفظ کا آپ کو پتہ چلتا ہے نا, اس کے بعد 10 سیکنڈ ہوتے ہیں, تسلی سے شروع کیا کریں آپ. ایک دم شروع کرتے ہیں گھبرا کے, آپ 1-2 سیکنڈ میں نہیں 5 سیکنڈ تک انتظار کر کے وہ شروع ہو جا کریں. وہ آئی تھنک ڈر ہی ہوگا کہ اچانک ختم نہ ہو جائیں گے 10 سیکنڈ, کہ اچانک اگر پتہ نہیں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نکل جائیں. کہ اچانک میں کہوں کہ جناب یہ تو وقت ختم ہو گیا ہے, تو یہ نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں نا ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم آخری فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. خوش آمدید. آخری راؤنڈ سنگ سنگ نعت رنگ, اور بڑا دلچسپ راؤنڈ اس لیے بھی ہے کہ جج صاحبان سمیت ہم جو ہے وہ ثنا خانوں کو سنتے ہیں اس میں. تو آپ سب کو معلوم ہے اس کا فارمیٹ, بچوں کو بھی معلوم ہے. یک کے بعد دیگرے جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے اور اس کا انترا اسی سکیل پر, اسی سر پر پڑھنا ہوگا ہمارے نعت خواں حضرات کو. تو ہمارے پہلے ثنا خواں ہیں عثمان چشتی اس راؤنڈ کے لیے. افضل صاحب کلام کا آغاز کریں گے اور اس کا انترا پڑھیں گے عثمان انشاءاللہ. بات بگڑی کو بناتے ہیں مدینے والے, تیرگی دل کی مٹاتے ہیں مدینے والے. دودھ کا ایک پیالہ ہے, صحابہ ستر دست رحمت سے پلاتے ہیں مدینے والے. دست رحمت سے پلاتے ہیں مدینے والے. رائٹ جناب. ہمارے دوسرے ثنا خواں ہیں عماد صاحب. روفی صاحب کریں گے آغاز انشاءاللہ. تجھے خالق نے ترعدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جناب حافظ انیس الرحمان کے لیے کلام کا آغاز کریں گے زبیب بھائی. کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا
آنکھ جھپکے تو نظر گنبد خضرا دور رہ گئے تو یہ جینا نہیں جینا آقا دور رہ گئے تو یہ جینا نہیں جینا آقا در پہ پہنچے تو میرا یہ جینا سرور بھائی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. رائٹ میں چاہوں گا چاروں جو صاحبان ذرا کامنٹ کیجیے اپنے اپنے ثنا خان کے حوالے سے. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں سرور بھائی. اس سیگمنٹ میں جو بنیادی چیز دیکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جس سر پہ چھوڑا گیا ہے اس کے مطابق ہی پڑھنے والے کو اس سے اٹھانا چاہیے. اور ماشاءاللہ آلموسٹ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے اور سب نے اپنے اپنے جس سر پہ ججز نے دیا ہے اسی پہ ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا. ٹھیک زبی بھائی. جی سب نے بہت اچھا نبھایا. ٹھیک ماشاءاللہ. روفی صاحب. جی جی بالکل ٹھیک ہے. سر کے حساب سے سبھی نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ. رائٹ جناب. جی جی انترا انہوں نے اسکیل کے مطابق صحیح پکڑا ہے. ٹھیک ہے تو اب وہ سر کے حساب سے سب کے نمبرز صحیح اب کیسا پڑھا ہے اور اس پہ بھی ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ نمبر شاید آگے پیچھے اگر کے نمبر جو ہیں اس میں تھوڑا بہت ہوگا لیکن اوورآل جو بنیادی چیزیں بنیادی چیز وہ ایک ماشاءاللہ بنیادی تقاضا سب نے پورا کر لیا الحمدللہ. تو اب نتائج یہاں پر مرتب ہو رہے ہیں اور جب تک نتیجہ فائنلائز ہوتا ہے میں گزارش کروں گا ابھی اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے افضل صاحب ایک کلام کا تذکرہ ہو رہا تھا جو زبیب بھائی آپ سے کہہ رہے تھے کہ
وہ بہت تعریف کر رہے تھے اس کلام کی جو آپ نے کہیں پڑھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی کے 2 اشعار سن لیں آپ سے. زمن بوری بمدینہ صبا سلام علیہ چنا کے می بوری زہل وفا سلام علیہ زمن بوری بمدینہ صبا سلام علیہ رساں رساں بدرے روضہ رسول کریم رساں رساں بدرے روضہ رسول کریم بسد تزر روز من بے نوا سلام علیہ بسد تزر روز من بے نوا سلام علیہ بروز حشر اسیران معصیت گویند بروز حشر اسیران معصیت گویند ترا کے شفاعِ روز جزا سلام علیہ بروز عین توقع گناہ گاراں را بروز عین توقع گناہ گاراں را نرد کنی بپذیری شاہ سلام علیہ نرد کنی بپذیری شاہ سلام علیہ خستہ عاجز و مسکین و ناتواں جامی خستہ عاجز و مسکین و ناتواں جامی بروح پاک حبیب خدا سلام علیک بروح پاک حبیب خدا سلام علیک. نتائج کی طرف اب آتے ہیں ہم. اچھا دلچسپ رہا ہے مقابلہ, بڑا مشکل مجھے سنانے میں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو مرتب کرنے میں بھی ظاہر ہوئی ہوگی. اور جس طرح میرے ججز کے ریمارکس سے مجھے ذاتی مجھے لگا یہ کہ عثمان نے بہت زبردست بڑا تگڑا آغاز کیا, اس کے بعد شاید تھوڑا سا ذرا معاملہ وہ ہو گیا. حافظ صاحب نے اس کے برعکس انیس الرحمان صاحب نے آغاز ذرا سلو تھا لیکن اس کے بعد بڑا تگڑا قسم کا کم بیک کیا. بہرحال دیکھتے ہیں جناب. ثناء اللہ شیخ صاحب آپ کے نمبرز ہیں 66 ٹوٹل نمبرز. ٹھیک جناب. اس کے بعد جو سیکنڈ اور یعنی کہ جو جی ہاں سیکنڈ اور تھرڈ جو ہیں وہ نمبرز برابر ہیں, اور پھر ظاہر ہے
جو فرسٹ ہیں وہ آگے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ دونوں کے نمبرز ہیں 79 79 اور جو فرسٹ ہیں ان کے نمبرز ہیں 86. تو کون ہے سیکنڈ اور تھرڈ یہ میں بتا دیتا ہوں تو پھر واضح ہو جائے گا کہ کون ہے فرسٹ. سیکنڈ اور تھرڈ جن دونوں کے نمبرز ہیں 79 اور 79 وہ ہیں جن کا میں نے شروع میں بھی تذکرہ بھی کیا دونوں کا, یعنی کہ حافظ صاحب اور عثمان صاحب, یعنی کہ عماد 86 نمبرز کے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیے ہیں. لیکن بہت زبردست سب نے پڑھا ہے. عثمان آپ کو تو میں نے بھی کہا ہے فیاضی صاحب سے کہ ہماری جو 12 ربیع الاول کی جو محفل ہوتی ہے اس میں آپ کو شامل کریں اور آپ سے ہوگی میری دوبارہ ملاقات انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اور حافظ صاحب آپ نے تو اتنا کمال پڑھا کہ بارہا تعریف کر رہے تھے زبیب بھائی اور سب, اور ثناء اللہ صاحب جزاک اللہ. عماد آپ کو مبارک ہو بہت, اور یہ سرٹیفکیٹس بھی ہیں آپ چاروں دوستوں کے لیے, اور چاروں کی یہاں پر آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل رات 8 بجے QT پر ایک بار پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبی, اہلا و سہلا مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راز